ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صفوۃ خلقہ محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے بادشاہ ہیں اور اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ کلام اللہ عزت والا ہے، جو کوئی شخص اس کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت بن جاتا ہے۔ کلام اللہ بلند و بالا ہے، جو کوئی شخص اس کلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے، مل جاتا ہے، وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ تیسرا پارہ آج اس کے خلاصے کو ہم دیکھیں گے۔ اس میں دو حصے ہیں، ایک حصہ سورۃ بقرہ کا اور ایک حصہ سورۃ آل عمران کا۔ جو حصہ سورۃ بقرہ کا ہے اس میں 3 باتیں ہیں۔ جو سورۃ بقرہ والا حصہ ہے اس میں 3 باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ 2 بڑی آیت، اور دوسرا یہ ہے کہ 2 نبیوں کا ذکر آیا ہے، اور تیسرا صدقہ اور سود کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ جو بڑی عظیم آیات اللہ جل جلالہ نے یہاں پہ بیان فرمائیں، ایک تو آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے، اور اس میں 17 مرتبہ اللہ جل جلالہ کی عظمت کا تذکرہ اور اللہ کا نام آیا ہے۔ اور دوسری جو بڑی حجم کے اعتبار سے، یعنی تعداد کے اعتبار سے، تعداد الفاظ کے اعتبار سے ہے، اس کو آیت مداینہ کہتے ہیں۔ دین اور معاملے کے حوالے سے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی والی آیت۔ اس میں اللہ جل جلالہ نے تفصیل کے ساتھ معاملات بیان فرمائے ہیں، اور اس میں بنیادی طور پر اللہ پاک نے جو تفصیل بیان کی ہے اس کو ضرور ہمیں اپنے مجمع کو اور خود کو اپنے اوپر لاگو کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو اصول بتائے ہیں اس کے مطابق اگر چلیں گے تو کبھی کاروبار اور معاملے میں لڑائی نہیں ہوگی۔ اور ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا یہاں پر، جو نمرود کے ساتھ بات چیت ہوئی اس کی بھی تفصیل آئی یہاں پہ، اور عزیر علیہ السلام کو جو 100 سال سلایا، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، وہ والا واقعہ بھی بیان ہوا۔ دوسرا حصہ اس کا سورۃ آل عمران میں، اس میں 4 باتیں ہیں۔ آل عمران کا جو حصہ تیسرے پارے میں آ رہا ہے اس میں 4 باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کے ساتھ اس کی مناسبت، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی جو قدرت کے واقعات ہیں وہ 4 یہاں پر بیان ہوئے ہیں، اور اہل کتاب سے مناظرہ، مباہلہ، مفاہمہ کہہ لیں، اور جو سابقین الامم پچھلی امتیں ہیں ان سے عہد لیا گیا کہ آپ نے اللہ جل جلالہ کی طرف سے پیارے جو نبی آئیں گے ان کے ساتھ جو آپ نے معاملہ اور ایمان لانا ہے اس کا وہ عہد لیا گیا۔ اس صورت یعنی صورت آل عمران کا صورت بقرہ کے ساتھ بہت ساری مناسبات ہیں، حفاظت قرآن کے حوالے سے بھی ہیں، عظمت قرآن کے حوالے سے تو ہے ہی۔ ایک یہ ہے کہ صورت بقرہ میں بنیادی طور پر زیادہ تر جو خطاب ہے وہ یہودیوں کو ہے، اور صورت آل عمران میں خطاب زیادہ تر وہ نصرانیوں کو، عیسائیوں کو ہے۔ اور 4 جو واقعے اس میں بیان ہوئے ہیں، وہ غزوہ بدر کا واقعہ بیان ہوا کہ 313 کو اللہ جل جلالہ نے کیسے اچانک طور پر جنگ کروائی اور اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی۔ مریم علیہ السلام انّا لکی ھذا، کہ آپ کے پاس یہ پھل کیسے آئے، تو اللہ کی قدرت کا کرشمہ جاری ہوا، اللہ جل جلالہ نے ان کی پیدائش اور پھر ساتھ میں ان کو جو خوراک دی اس میں مطابقت فرمائی۔ تیسرا قصہ زکریا علیہ السلام کا کہ بڑھاپے میں اللہ جل جلالہ نے ان کی کیسی مدد فرمائی اور اپنی قدرت کا کرشمہ دکھلایا۔ اور ایسا ہی عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اور آسمان کی طرف اٹھایا جانا، یہ نص قطعی کے ساتھ ہے کہ ہم نے ان کو بل رفعہ اللہ الیہ، اور انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، صاف طور پر فرما دیا کہ ہم آپ کو اوپر اٹھا رہے ہیں، کیونکہ احادیث میں مستقل طور پر نزول کا ذکر آ چکا ہوا ہے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے انبیاء سے عہد لیا ہے کہ نبی آخر الزمان جب آئیں گے تو آپ نے ان کے ساتھ مدد اور ایمان کا کس طرح سے مظاہرہ کرنا ہے۔